الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ معزز ناظرین، قرآن کریم کی اس مجلس میں آپ کا استقبال ہے۔ خلاصہ قرآن کریم کی اس مجلس میں ایک پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے دی گئی بنیادی ہدایتوں پہ ہم غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے 15ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنیادی ہدایتیں دی ہیں ان پہ غور کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے کلام کی ایک ایک آیت ہم سے تقاضا کرتی ہے اور اس کا حق ہے کہ ہم اس پہ غور کریں اور اس کی روشنی سے اپنے آپ کو منور کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری یہ کوشش اس لیے بھی ہے کہ ہمارا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے زیادہ مضبوط ہو، ہم اپنے آپ کو اللہ پاک کے کلام سے جوڑیں۔ یہ پارہ سورۃ الاسراء، جس کا دوسرا نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے، اس کی ابتدا سے شروع ہوتا ہے۔ شروع ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راتوں رات مکہ سے مسجد اقصی پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکے سے راتوں رات مسجد اقصی پہنچایا، جہاں سے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج پہ گئے، جسے اسراء اور معراج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس پہ غور کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور یہ دراصل ہم مسلمانوں کے لیے بڑی بشارت بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس مقام سے نوازا ہے، تو ہم جو ان کی امت ہیں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسجد اقصی پہنچایا اور پھر وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج تک اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سفر کرایا، تو یہ پورا واقعہ بہت ساری عبرتوں اور نصیحتوں سے پر ہے، اور ہمارے لیے واقعتاً سوچنے سمجھنے کے بہت سارے زاویے عطا کرتا ہے۔ احادیث میں اس کی پوری تفصیل ہے اور ہمیں اس تفصیل سے روشنی حاصل کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ قرآن کریم سب سے سیدھے راہ کی ہدایت کرتا ہے۔ ساتھ ہی اس پارے میں یہ حقیقت بھی بیان کی گئی ہے کہ انس و جن مل کر بھی اس طرح کا کوئی کلام لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے۔ اللہ فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ جو قرآن ہے وہ سب سے سیدھے راستے کی لوگوں کو ہدایت کرتا ہے۔ ہمیں اگر سب سے سیدھے راستے پہ چلنا ہے، صراط مستقیم پہ چلنا ہے، تو قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑنا ہماری ذمہ داری ہے۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ سب مل کر کے بھی، انس و جن مل کر کے بھی چاہیں تو قرآن کریم جیسا کوئی کلام نہیں لا سکتے۔ اللہ پاک کا کلام ظاہر ہے کہ کسی بھی انسان کے بس میں نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاک کے کلام کے جیسا کوئی کلام وہ سامنے لا سکیں، اور یہ قرآن کریم کی عظمت کی انتہائی دلیل ہے اور سامنے کی دلیل ہے۔ چیلنج موجود ہے، وہ لوگ جو قرآن کریم کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، مسلمانوں کو تشکیک میں، شک و شبہ میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، انہیں بھی آ کر دیکھنا چاہیے اللہ کے کلام کی یہ روشنی ان کے لیے بھی ہے، یہ چیلنج ان کے لیے بھی ہے۔ چیلنج تو قبول نہیں کر سکتے، ان سے ہوگا نہیں، لیکن اگر دل صاف ہو تو انشاءاللہ یہ روشنی ان کے دلوں کو بھی منور کر دے گی۔ ہم مسلمانوں کو یہ پیغام دنیا تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ایک بڑی اصولی بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بستی کے خوشحال لوگ برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ شعار اس کو بنا لیتے ہیں اپنا، وہی کام کرنے لگتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ اذا اردنا ان نہلک قریۃ امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا فحق علیہ القول فدمرناہا تدمیرا۔ اس لیے سماج کے جو بااثر لوگ ہیں، خوشحال لوگ ہیں، ان کی اپنی بھی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے، اس لیے کہ عام طور سے وہ جس راہ پہ چلتے ہیں اسی راہ پہ بقیہ لوگ بھی چلتے ہیں۔ بڑے لوگ جس راہ کو اپناتے ہیں، عام طور پہ چھوٹے لوگ بھی انہی کی راہوں پہ چلنے لگتے ہیں۔ کہا جاتا ہے الناس علی دین ملوکہم، اس لیے جو لوگ باحیثیت ہیں، بااثر ہیں، خوشحال ہیں، انہیں اپنا ہمیشہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ وہ تنہا نہیں ہوتے، ان کے پیچھے آسانی سے لوگ
آ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بعد یہ حقیقت بیان کی ہے کہ جو آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں ہم انہیں آخرت سے نوازتے ہیں، اور جو دنیا مانگتے ہیں ان کے لیے دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ آسان کر دیتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو آخرت کے طلبگار ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا بھی مانگیں آخرت بھی مانگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نوازتا ہے اچھائیوں سے، بھلائیوں سے۔ لیکن جو صرف دنیا کے طلبگار ہوں تو ان کے لیے اگر دنیا پوری مل بھی جائے تو سوائے حسرت و ناامیدی کے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک سے منع کیا ہے اور بتلایا ہے کہ شرک سے دراصل ہلاکت آتی ہے۔ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی نصیحتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے، اور ان نصیحتوں پہ ہم مسلمانوں کو، صاحبان ایمان کو کافی زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، انہیں اپنی زندگی میں ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک مت کہو، ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرو، ان کے لیے دعائیں کرتے رہو، قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرو، تبذیر سے بچو، بے مطلب خرچ سے بچو، اسراف سے بچو، اس لیے کہ اسراف کرنے والے دراصل شیطان کے بھائی ہیں۔ نہ بخیلی کرو اور نہ اسراف کرو، دونوں کے بیچ جو میانہ روی کی راہ ہوتی ہے، جو میانہ روی ہے، جو بیلنس کرنا ہوتا ہے، دونوں کے بیچ کی جو راہ ہے کہ نہ بخیلی پہ اتارو ہو جاؤ اور نہیں ایسا خرچ کرو جس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو حسب ضرورت خرچ کرو، تاکہ تم نہ تو فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاؤ اور نہیں ایسا مال کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دور ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرما رہا ہے کہ اپنے بچوں کو فاقہ کشی کے ڈر سے قتل مت کرو۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ آج کے زمانے میں خاص طور سے جب دنیا اتنی آگے بڑھ گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سہولتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہر جگہ موجود ہیں، اس کے باوجود دنیا اس برائی میں مبتلا ہے۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہمیں یہ یقین ہی نہیں ہوتا کہ روزی کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ناحق کسی کو قتل کرنے سے منع فرما رہا ہے۔ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یتیموں کا مال ناحق مت کھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ پورا کرنے کو کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ناپ تول میں کمی نہ کرنے کا حکم دے رہا ہے، پورا کرنے کو کہہ رہا ہے۔ جس بات کی خبر نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیچھے پڑنے سے منع فرما رہا ہے، زمین پر اکڑ کر چلنے سے، تکبر و غرور کا مظاہرہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ منع فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر حکم دے رہا ہے کہ دیکھو صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، عاجزی اور فروتنی کو اپناؤ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے نہ جھکو، اور ان برائیوں سے جن کا ذکر ہوا ہے، اکڑ، تکبر، ان سے بچو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مشرکین کے طرز عمل کا ذکر کرتا ہے کہ وہ قرآن کریم کو کس نیت سے سنتے ہیں۔ وہ اس نیت سے سنتے ہیں کہ الٹی سیدھی باتیں کریں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر کہتے ہیں تو کسی جادوگر کی بات بیان کر رہا ہے، کسی اور کی پیروی کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ آپ گھبرائیں نہیں، یہ الٹی سیدھی باتیں ایسے ہی کر رہے ہیں، لیکن آپ کا جو مقام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آپ سچے ہیں اور آپ پہ کلام جو اتر رہا ہے وہ سچا ہے۔ پھر یہ مشرکین کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا زندہ اٹھائے گا، کیسے اٹھائے گا؟ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا جب یہ کچھ نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دوبارہ اٹھانے پہ پوری طرح قادر ہے، یہ ضرور دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل شرک کو انتباہ دیا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جسے پکارتے ہو وہ تمہیں فائدہ یا نقصان تو نہیں پہنچا سکتے، پھر تم کیوں پکارتے ہو؟ کیوں نہ اس اللہ کو پکارو جو فائدہ پہنچاتا ہے، جو نقصان پہنچاتا ہے، جو متصرف فی الکون ہے، پوری دنیا جس کی مٹھی میں ہے۔ افسوس کہ دنیا آج بھی اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے تیار نظر نہیں آتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم و ابلیس کا قصہ بیان کیا ہے کہ کس طرح ابلیس راندہ درگاہ ہو گیا، اللہ کی بات نہیں مانی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس نے یہ چھوٹ طلب کی کہ ہم آدم کے بیٹوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اور اسے یہ چھوٹ دی گئی۔ ہمارے لیے دراصل عبرت ہے، بار بار جو یہ واقعہ بیان ہوا ہے قرآن حکیم میں، وہ دراصل ہمیں اپنی حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے، شیطان کی چالوں سے آگاہ کرنے کے لیے، تاکہ ہم اپنا جائزہ لیتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس لیے بیان فرماتا ہے بار بار۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو عظمتوں سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو فضیلت دی ہے، اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات پہ ہم انسانوں کو فضیلت دی ہے، ہم انسانوں کو ان سے برتر بنایا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فضل کا ہم شکر ادا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رشتہ زیادہ مضبوط کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک اور بڑی حقیقت کا اعلان کیا ہے، اسلام ہی حق ہے اور یہ حق آ چکا ہے اور باطل مٹنے والا ہے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اور اس حقیقت پہ ایمان رکھنا ہم مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، لیکن بہرحال حق کو غالب ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بڑی حقیقت یہ بیان کی ہے کہ قرآن کریم ایمان والوں کے لیے شفا ہے، رحمت ہے۔ ہم جو صاحبان ایمان ہیں، ہمارے پاس اللہ پاک کی یہ ہدایت بھی ہے اور ہمارے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کا وہ مطالبہ ذکر کیا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم ایمان لائیں تو تم ایسا کرو کہ اپنے لیے چشمہ جاری کر لو، یہ کرو کھجوروں اور انگوروں کے باغ سے نہریں جاری کر لو، آسمانوں کو ہم پہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے برسا دو، یا اپنے لیے سونے کا گھر بنا لو، آسمان پہ چڑھ جاؤ، وہاں سے کتاب لے کر کے آؤ، ہم پڑھیں گے تب مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یاد دلایا کہ یہ ہمارے رسول ہیں، ان کا کام تو حقیقت بیان کرنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہم تو رسول ہیں، ہم تمہیں سچائی کی راہ پہ بلا رہے ہیں، آ جاؤ تو تمہاری بھلائی ہے۔ یہ جو سارے تم مطالبے کر رہے ہو، ہم پتہ ہے کہ ان مطالبوں کے پیچھے تمہاری کوئی اچھی نیت تو ہے نہیں۔ اور یاد رکھو کہ اگر زمین پہ فرشتے بس رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتا۔ انسان بس رہے ہیں، انسانوں کو ہی اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی پارے میں سورہ کہف ہے اور اس کے اندر کئی واقعات، اہم واقعات بیان ہوئے ہیں جن پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اصحاب کہف کا قصہ ہے، وہ نوجوان جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر غار میں جا کر کے پناہ لے لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی سالوں تک انہیں سلائے رکھا، پھر جب وہ باہر نکلے تب ان پر حقیقت کھلی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر جو ایمان رکھتے تھے، اس دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ نوجوانوں کے لیے دراصل نوجوانوں کے لیے اس میں بہت بڑی عبرت ہے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ یہ نوجوان تھے، جوان تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اور بھی زیادہ ہدایت سے نوازا تھا۔ تو دین کی حفاظت کے لیے کہ کہیں ان کو یہ دنیا فتنے میں نہ ڈالنے، ان کے جو برسر اقتدار لوگ ہیں وہ فتنے میں نہ ڈالیں، انہیں دین کی وجہ سے پریشان کریں اور انہیں دین سے ہٹ جانے کو کہیں، انہیں دین سے پھر جانے کو کہیں، یہ لوگ نکل گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی اور انہیں پوری دنیا کے لیے دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشنی کا مینار بنا دیا کہ ہم ان کا واقعہ پڑھیں قرآن حکیم میں اور روشنی حاصل کریں، اپنے آپ سے یہ ایک معاہدہ کریں کہ ہم بھی حق کی راہ پہ باقی رہیں گے، حق کی راہ پہ قائم رہیں گے۔ یہ جوانوں کا جو راستہ ہے دراصل ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں دو لوگوں کا واقعہ بیان کیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک کو نوازا تھا۔ ان کے پاس انگوروں کے 2 باغ تھے، خوب پھل آتے تھے۔ آدمی جب دنیاوی نعمتوں سے آراستہ ہوتا ہے، پیراستہ ہوتا ہے، نوازا جاتا ہے تو کبر و غرور کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے۔ جس کے پاس یہ باغات تھے، پھل آ رہے تھے، کہا یہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے، قیامت تو آئے گی نہیں، اگر آ بھی گئی تو ہم اس سے زیادہ اچھا پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کیا، ساری نعمتوں کو اپنی طرف منسوب، ہماری نعمتیں، ہماری جو ان کے ساتھ تھے، انہوں نے ان کو یاد دلایا کہ جس اللہ پاک نے تمہیں پیدا کیا، جس نے یہ ساری نعمتیں دیں، تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا دیا۔ یہ کبر و غرور یہ صحیح نہیں ہے۔ تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ میرے پاس نہیں ہے، کم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نواز دے گا، اور جس پہ تم غرور کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مٹانے پہ قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نازل کر سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کبر و غرور کے مظاہرے کے پاداش میں اپنا عذاب نازل کیا۔ ساری نعمتیں ختم ہو گئیں، تب جا کر کے نگاہ کھلی، کفے افسوس، انسان ملتا رہ گیا کہ اب تو کچھ ہے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے ہٹنا، کوئی نعمت ملے، دولت ملے، عظمت ملے تو اسے اپنی طرف منسوب کرنا، اپنا سمجھ لینا اور کبر و غرور پہ اتارو ہو جانا، یہ دراصل اچھے لوگوں کا شیوا نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کے پاس نعمتیں زیادہ دیر تک ٹھہر نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو عبرت بنا دیتا ہے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بہت سبق ہے، اور ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں۔ ہم جس حالت میں بھی ہیں دراصل امتحان کی حالت میں ہیں، دیے جاتے ہیں پھر بھی، یا منع کیے جاتے ہیں پھر بھی، دراصل ہم امتحان کی حالت میں ہوتے ہیں، اور ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جو مل رہا ہے
اللہ तबारक व तआला की तरफ से है, रोका जा रहा है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। मिले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना है, न मिले तो अल्लाह के लिए सब्र करना है। यही ईमान वालों का रास्ता है। फिर इसमें क़यामत का मंजरनामा बयान किया गया, मंजर क़यामत का, कि इंसान के सामने उसका नामा अमाल रख दिया जाएगा। इंसान जब अपने नामा अमाल को देखेगा तो कहेगा मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। इसने तो सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रखी हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा। वहाँ पे इंसान परेशान होगा। तो इंसान को अपना अभी से जायज़ा लेना चाहिए, नेक अमाल करने चाहिए। याद रखने चाहिए कि हमारे ऊपर फरिश्ते हैं बज़ाब्ता जो हमारी हरकतें, हमारे अमाल नकल कर रहे हैं। हम कहीं अल्लाह तबारक व तआला की गिरफ्त से अलग नहीं हो सकते। वो मंजरनामा अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आदम और इब्लीस का किस्सा एक मरतबा फिर जिक्र किया है, फिर बतलाया है कि ये इब्लीस लगा हुआ है इंसानों को गुमराह करने के लिए। बार बार अल्लाह तबारक व तआला ये वाक़या बयान करके हमें ख़बरदार कर रहा है कि हम शैतान को अपना दोस्त न बनाएं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और खज़िर अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया है कि किस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खज़िर अलैहिस्सलाम से कहा कि हम आपके पीछे पीछे चलना चाहते हैं। ज़ाहिर है अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म था। लेकिन इस वाक़ये में जो हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या नकल हुआ है, बयान हुआ है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र किया, उसमें हमारे लिए बहुत इबरत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और अगर इल्म हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम को दिया गया अल्लाह तआला की तरफ से, तो मूसा अलैहिस्सलाम इल्म के लिए हज़रत खज़िर के पीछे पीछे चल रहे हैं। इसमें ये इबरत है कि इल्म के मामले में इंसान को क्या रवैया अपनाना चाहिए। अगर इल्म हो तो उसके हुसूल के लिए आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही इस वाक़ये में एक इबरत ये भी है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मान लेते हैं कि ठीक है, आप जो करेंगे हम कुछ सवाल कायम नहीं करेंगे, आप जो करेंगे हम आपके साथ हैं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं पूछेंगे। लेकिन जब जब वो देखते हैं कि हज़रत खज़िर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो बज़ाहिर दुरुस्त नहीं है, तो वो सवाल कायम करते हैं। यानी उनकी नज़र में जो सही नहीं है उसके बारे में वो कहते हैं कि ये सही नहीं है। पता चल रहा है, समझ में आता है कि अगर कोई मुनकर हो रहा हो तो उसकी नकीर ज़रूरी है। यह अलग बात है कि बाद में हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम के ज़रिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर यह हकीकत मुनकशिफ होती है कि इन तमाम वाक़यात के पीछे असबाब क्या थे। हमें इस पूरे वाक़े पे बहुत गौर करने की ज़रूरत है। बहुत सारी इबरतों का सामान है हमारे लिए इस वाक़े में। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन हकीकतों पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये हिदायतें हमारे लिए हैं और इन हिदायतों पे अमल करके हम अपने आप को दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब व बामुराद कर सकते हैं। अल्लाह हमें इसकी तौफ़ीक़ दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।